subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 10th ہسٹری اینڈ پولیٹیکل سائنس سبق نمبر 5 ہے بھارتی جمہوریت کو درپیش چیلنجز۔ اس کے سوالات کے جوابات اور سرگرمیاں دیکھیں گے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے الف، ذیل میں سے مناسب متبادل چن کر بیان کو مکمل کیجئے۔ پہلا نقطہ ہے جمہوریت میں ڈیش الیکشن میں حصہ لے کر اقتدار میں داخل ہوتی ہے۔ اس کا جواب ہے الف، سیاسی پارٹیاں۔ دوسرا نقطہ ہے دنیا کے تمام جمہوری ملکوں کو درپیش سب سے بڑا چیلنج یعنی ڈیش ہے۔ اس کا جواب ہے جیم، جمہوریت کی جڑوں کو اور گہرائی میں لے جانا۔ دوسرا سوال ہے درج ذیل بیانات صحیح ہیں یا غلط، وجوہات کے ساتھ لکھیے۔ اس کا پہلا سوال ہے جمہوریت کو قائم رکھنے کے لیے مستعد رہنا ضروری ہے۔ دوسرا، بائیں بازو کی شدت پسند تحریک میں آج کسانوں اور آدیواسیوں کے مسائل کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ تیسرا، الیکشن میں بدعنوانیوں کی وجہ سے لوگوں کا جمہوری عمل پر سے بھروسہ اٹھ سکتا ہے۔ پہلے کا جواب ہے یہ بیان صحیح ہے کیونکہ پہلا نقطہ ہے جمہوری نظام صرف انتظامی سطح پر ہونا کافی نہیں ہے بلکہ اسے لوگوں تک پہنچانا بھی چاہیے۔ دوسرا، جمہوریت میں لوگوں کے حقوق اور آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے شعوری طور پر مسلسل کوشش کرنی پڑتی ہے۔ تیسرا، بدعنوانی، تشدد، مجرمانہ سرگرمیوں جیسے جمہوریت کو چیلنج کرنے والے مسائل کو بر وقت ختم کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے لوگوں کو اور حکومت کو بھی مسلسل مستعد رہنا پڑتا ہے۔ دوسرے کا جواب ہے یہ بیان غلط ہے کیونکہ پہلا، زمینداروں نے کسانوں اور آدیواسیوں کی زمینوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ دوسرا، اس ناانصافی کو ختم کر کے بے زمین کسانوں کو دوبارہ زمین دلوانے کے لیے نکسل وادی یعنی بائیں بازو کی شدت پسند تحریک شروع ہوئی۔ تیسرا، لیکن بنیادی امور ایک طرف رہ گئے اور تحریک سرکار کی مخالفت میں شدت پسند کارروائیاں کرنے لگی، پولیس والوں پر حملے کرنے لگے۔ اس وجہ سے بائیں بازو کی شدت پسند تحریک میں آج کسانوں اور آدیواسیوں کی مسائل کی اہمیت کم ہو گئی ہے۔ تیسرے کا جواب ہے یہ بیان صحیح ہے کیونکہ اس کا پہلا نقطہ ہے جمہوریت کو مضبوط بنانے کے لیے منصفانہ اور آزادانہ ماحول میں انتخابات کا ہونا ضروری ہے۔ دوسرا، لیکن بعض اوقات انتخابی عمل میں زبردست بدعنوانیاں ہوتی ہیں۔ تیسرا، بوگس ووٹنگ ہونا، رائے دہی کے لیے پیسوں اور اشیاء کی تقسیم ہونا، رائے دہندگان اور بیلٹ باکس اٹھا لے جانا جیسے معاملات بڑھتے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے درج ذیل تصورات کو واضح کیجئے۔ پہلا ہے بائیں بازو والے شدت پسند، دوسرا بدعنوانی۔ چوتھا ہے درج ذیل سوالوں کے مختصر جواب لکھیے۔ پہلا سوال ہے بھارت میں جمہوریت کی کامیابی کے لیے کون سے امور ضروری ہے؟ دوسرا، سیاست میں مجرمانہ عناصر کے شامل ہونے سے کون سے اثرات ہوتے ہیں؟ تیسرا، سیاسی عمل کو شفاف بنانے کون سی کوششیں کی جاتی ہے؟ پہلے کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے بے زمین کسانوں اور آدیواسیوں پر ہونے والے زمینداروں کے مظالم سے بچانے کے لیے ان کی زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے ریاست مغربی بنگال میں نکسل وادی تحریک شروع ہوئی۔ دوسرا، اس تحریک پر مارکسواد کا اثر ہونے کی وجہ سے اسے بائیں جانب کے طرز فکر کا حامل قرار دیا گیا۔ تیسرا، ابتدائی مقاصد سے بھٹک کر اب یہ تحریک شدت پسند بن گئی۔ چوتھا، کسانوں اور آدیواسیوں کو انصاف دلانے کی بجائے یہ تحریک تشدد کے ذریعے حکومت کی مخالفت کر رہی ہے۔ سیاسی لیڈروں، پولیس، فوج پر مسلح حملے کیے جا رہے ہیں۔ دوسرے کا جواب ہے اس کا پہلا نقطہ ہے قانون کے مطابق واجبی سے زیادہ پیسے لینا، دوسروں کو ٹھگنا بدعنوانی کہلاتا ہے۔ دوسرا، ایسا نہیں ہے کہ بدعنوانی صرف معاشی نوعیت کی ہوتی ہے بلکہ سماجی، سیاسی، مذہبی، سرکاری غرضے کے ہر سطح پر بدعنوانی ہوتی ہے۔ تیسرا، اختیارات کا غلط استعمال بھی ایک طرح کی بدعنوانی ہے۔ انتخابات میں غلط کام یا گڑبڑی کرنا، رشوت دینا اور لینا،
مال کا ذخیرہ کر کے زیادہ قیمت پر فروخت کرنا وغیرہ بدعنوانی ہی کی قسمیں ہیں۔ چوتھا ہے، بھارت میں عوامی اور نجی شعبوں میں بدعنوانی سنگین مسئلہ بن گئی ہے۔ بڑھتی ہوئی بدعنوانیوں کی وجہ سے جمہوریت پر سے لوگوں کا بھروسہ اٹھ سکتا ہے۔ تیسرے کا جواب ہے، اس کا پہلا نقطہ ہے، جمہوری فیصلے کے عمل میں تمام مذاہب، نسلوں، زبانوں اور ذات پات کے گروہوں کو شریک ہونے کا موقع ملنا چاہیے۔ دوسرا، سیاست میں مجرمانہ عمل کو روکنے کے لیے سخت سزا والے قوانین ہونے چاہیے اور اس طرح کی جرم کاری کی روک تھام کے لیے علیحدہ عدالتیں ہونی چاہیے۔ تیسرا، صرف حکومتی سطح پر نہیں بلکہ سماجی اور انفرادی سطح پر بھی جمہوریت کو کامیاب بنانے کی کوشش ہونی چاہیے۔ چوتھا، حکومتی کام کاج میں تمام سطحوں پر شہریوں کی شرکت میں اضافہ کرنا چاہیے۔ اگلے سوال کا جواب ہے، سیاست میں پیسے اور غنڈہ گردی کی اہمیت اور بالادستی بڑھتی ہے۔ دوسرا، انتخابات کے وقت تشدد کا استعمال ہونے سے آزادانہ ماحول میں انتخابات کروانا ممکن نہیں ہوتا۔ تیسرا، دہشت کا ماحول بن جانے سے حکومتی سرگرمیوں میں لوگوں کی شرکت کم ہو جاتی ہے۔ چوتھا، رواداری ختم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جمہوریت پڑوان نہیں چڑھتی۔ اگلے سوال کا جواب ہے، سیاسی عمل کو شفاف بنانے کے لیے درج ذیل کوششیں کی جاتی ہے۔ پہلا نقطہ ہے، آزادانہ اور منصفانہ ماحول میں انتخابات کرانے کے لیے آزاد انتخابی نظام تشکیل دیا جاتا ہے۔ دوسرا، سیاست میں جرم کاری کی روک تھام کے لیے سخت سزائیں دینے والے قوانین وضع کیے جاتے ہیں۔ تیسرا، سیاسی اور انتخابی بدعنوانیوں کو روکنے کے لیے قوانین وضع کیے جاتے ہیں۔ چوتھا، بدعنوان، مجرم وغیرہ پر سیاسی عمل میں شریک ہونے پر عدالت نے پابندی عائد کی ہے۔